پرفتن اور پراشوب دور میں ہم کہاں جائیں؟ یہ سوال ہر عام اور خاص کی زبان پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشن گوئی یا پریڈکشن دی تھی کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، متوالیاً متتابعاً، پے در پہ، لگاتار، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسے تسبیح کے دھاگے کو اگر وہ ٹوٹ جائے تو دانے کیسے گرتے ہیں، یا بارش ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا کبق المطر، جیسے بارش کی بوندیں ہر گھر میں گر رہی ہے، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں، ایسے فتنے آئیں گے۔ یہاں تک کہ بچنے کا صرف ایک آپشن ہوگا کہ کوئی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر میدان جہاد میں چلا جائے، یا کوئی اپنے مال مویشیوں کو لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر جائے اور دنیا سے کمیونیکیشن اور مواصلات کا سارا رابطہ ٹوٹ جائے اور بس وہ نماز پڑھے اور اللہ اللہ کرے، یا وہ آدمی جو لکڑی کی تلوار بنائے، اٹ مینز کہ وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، ایون کہ اگر کوئی اس کے گھر میں گھس کر اس کو قتل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح قتل ہو جائے، لیکن وہ کوئی مزاحمت نہ کرے، ریزسٹنس کریٹ نہ کرے۔ اور فرمایا وہ محفوظ ہوگا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا۔ اچھا، گھر کا دروازہ بند کرنا اس صورت میں فائدے مند ہے کہ آپ کے پاس موبائل نہ ہو، اینڈرائڈ آئی فون نہ ہو، آپ کا ایکسس میڈیا کے ساتھ نہ ہو، ورنہ تو اس میں تو اور فتنے کی چیزیں آپ دیکھیں گے۔ تو اس موقع پر ہم مایوس نہ ہو، چیزوں کو مس یوز بھی نہیں کرنا، مایوس بھی نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے روکا گیا ہے۔ اور آپ سٹیپ لیں جو پاسبل ہیں، جو آپ کی اویلیبل ریسورسز ہیں، آپ اس کے اندر کام کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، بلکہ دعا میں یہ سکھلایا گیا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہم ایک بچے کے اوپر 50 کلو کا ویٹ نہیں رکھتے، ہمیں پتہ یہ نہیں اٹھا سکتا، تو اللہ تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ مشفق اور مہربان ہے۔ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ اللہ تعالی ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب معتزلہ کے ہاتھوں قید ہو گئے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، تو جب جمعے کا دن ہوتا، جمعے کی نماز کا وقت ہوتا، تو وہ اپنے زندان میں اور اپنے جیل میں وہ کھڑے ہوتے اور اگر ممکن ہوتا تو غسل کرتے اور اس زندان کے گیٹ تک آتے اور اس تالے کو توڑنے یا کھولنے کی کوشش کرتے۔ وہ نہ ٹوٹتا نہ کھلتا، وہ واپس جا کر بیٹھ جاتے۔ تو ایک دن اس سپاہی نے کہا کہ آپ کی یہ کوشش تو عبث اور بیکار ہے، آپ ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے وقت آتے ہیں اور تالے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کھلتا نہیں ہے، تو آپ یہ ایک بیکار ایکٹیویٹی کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کی ندا اور پکار لگائی جائے تو تم اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑو۔ تو میں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جو میرے بس میں ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں، کل اللہ کے سامنے میں یہ کہہ پاؤں گا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں ضرور کرتا تھا۔ تو اسی طرح ان فتنوں کے دور میں بھی ہم مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، مدرسے کے ساتھ اپنی وابستگی کو بڑھائے، قرآن کریم کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ زیادہ ہو جائے، خانقاہوں میں، تبلیغ میں اللہ والوں کے ساتھ کنیکٹ رہے، وہ فزیکل کنیکٹ رہیں یا آپ میڈیا اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ایسے علماء کے ساتھ کنیکٹ رہے، ایسے پیجز کے ساتھ آپ کنیکٹ رہے کہ آپ کو فتنوں کے بارے میں اویئرنس ہو، اور پرووک کرنے کے جو طریقے باطل آزما رہا ہے، جو حربے وہ اختیار کر رہا ہے، جو اسٹریٹجی وہ ہماری یوتھ کو دین سے دور کرنے کے لیے، مس گائیڈ اور مس لیڈ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی ہو۔ انشاءاللہ اگر ہم اس
کانسیپٹ کے ساتھ، اس پرسیپشنز کے ساتھ اگر ہم اپنا حصہ ملائیں گے اور کنیکٹ رہیں گے تو اللہ کریم کی ذات تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اللہ پاک ہمیں کبھی بھی بے یار و مددگار اور بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، اور ضرور ہماری مدد ہوگی، ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ہمارا عقیدہ اور فیت محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری موت ایمان کے اوپر ہوگی۔ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔